میں دورے کے مقصد میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جو ایک مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اپنے عقیدے پر کام کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں ان کے مزاج میں تشدد ہوتا ہے. ان کی طبیعت میں رد کی وجہ سے یہ لوگ بہت غیر محتاط ہو جاتے ہیں. ان میں احتیاط نہیں رہتی، لہٰذا ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یعنی اور تو اور چھوڑیں، میں آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں کہ میں نام جامعات یا شخصیات یا تاریخ کا لوں. میں نے خود ایک بیان ایک مولانا کا سنا اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا خبیب احمد کو اس بیان میں باقاعدہ بھیجا کہ آپ خود جاؤ وہ سبق پڑھ کے آؤ. میں نے سنا کہ سبق ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے آؤ. میری مصروفیت میں نہیں آ سکتا. اب اس کی آڈیو کیسٹیں آئیں اور خود ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا محمد سرفراز خان صفدر، ان کا قلم تھا رد 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 رد، اور جو مسلسل رد کریں ان کے قلم پر اعتماد نہیں رہتا. جب حضرت شیخ سرفراز صاحب کے بارے میں یہ ذہن ہے، بتاؤ ہم جیسوں کے بارے میں کیا ذہن ہوگا؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مزاج میں رد کا مزاج بہت ہوتا ہے. مجھے ایک ساتھی ایک کلپ سنا رہا ہے کہ دیکھیں استاد جی، آپ کے یہاں نماز ہوتی ہے اور کبھی اجتماعی دعا ہوتی ہے. آپ دیکھا کئی بار اجتماعی نہیں ہوتی، میں دعا مانگ کے اکیلا اور چلا. آپ نے دیکھا نا کئی بار فجر کے بعد کئی بار آپ نے دیکھا میں نماز پڑھاتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، اپنی دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں. اس کا معنی کہ ہم اجتماعی دعا کا التزام نہیں کرتے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ التزام نہیں کر رہے اجتماعی دعا کا. اچھا، نہ ہم اجتماعی کا التزام کرتے ہیں نہ اس کے ترک کا التزام کرتے ہیں. ہم ترک کا التزام بھی ٹھیک نہیں سمجھتے اور دعا کا التزام بھی، دونوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے. التزام نہ کریں، جیسا موقع ہو جیسی ضرورت ہو ویسے دعا کر لیا کریں. اب مجھے ایک ساتھی کہہ رہے، دیکھیں جی فلاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا ابرالک ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دعا فرض کے بعد اس کے قائل نہیں تھے. میں نے کہا اب یہ کون ہے معتدل؟ یہ کون ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ متشدد. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت کے حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نماز حنفی میں لکھتے ہیں کہ جب نماز اکیلا پڑھے تو دعا اکیلی مانگے اور جب نماز امام کے ساتھ پڑھے تو دعا بھی امام کے ساتھ مانگے. حضرت تھانوی ایک اجل خلیفہ فرما رہے ہیں کہ اجتماعی دعا کر لے اور ایک اجل فرما رہے ہیں اجتماعی دعا نہ کرے. حضرت تھانوی کے دو خلفاء کی الگ الگ رائے ہے، لہذا جہاں ماحول ہو کر لیں، جہاں ماحول ہو نہ کریں، جہاں کرنے کا فساد ہو نہ کریں، جہاں نہ کرنے کا فساد ہو کر لیں. اب میں اعتدال دے رہا ہوں یا تشدد دے رہا ہوں؟ ہم پھر بھی مشہور ہیں متشدد ہیں، یہ مناظرے کرتے ہیں. ہم تو اعتدال کا راستہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. بھئی اپنے اکابر کو سمجھو، اپنے اکابر کی آراء سے باہر نہیں نکلنا، اس میں رہتے ہوئے کام کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ دورہ تحقیق المسائل آپ نے کیوں کیا ہے. دوسری بات آپ یہ واپس جا کر سمجھائیں کہ ہمیں دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہو کر اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ عالم کا جتنا علم پختہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ عالم کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے. یہ آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا تو کہنا نہیں ہوا، پھر جھوٹ نہیں بولنا. اگر ہو گیا تو پھر کہنا کہ ہمیں احساس ہوا ہے. ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہنی. ہم نے پوری بات آپ کو سمجھائی ہے کہ علوم نبوت کافی نہیں ہیں، اعمال نبوت بھی ضروری ہیں. اور ایک عالم کو ذکر عوام سے زیادہ کرنا چاہیے، عالم کو تلاوت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے، عالم کو اتباع سنت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے. اور صرف زبانی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم عملی ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، درود پاک بھی کرے اور نوافل کا اہتمام بھی کرے. ہم کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اور یہ جو ہم مولانا کلیم اللہ صاحب جو رسالہ میں نے آپ کو دیا تھا وہ آج میں نے دیا رات، ہم کہتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے اور نوافل کا اہتمام بھی کرے. عالم کو چاہیے ان سب چیزوں کا خیال کرے. تو دورہ تحقیق المسائل کا مقصد صرف اپنے عقائد کو دلائل سے سیکھنا نہیں ہے بلکہ اعمال کی محنت بھی علماء اور طلباء کے اندر زندہ کرنا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ العزیز دلائل سے عقائد بھی سیکھنے ہیں
और अपने अमाल को भी सीखना भी है और अमाल को करना भी है। कमी कुताही अपने अमाल की हमने दूर करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा